عقیدے میں پختگی لاؤ. عقیدہ اگر درست ہوگا، اعمال میں کمزوری بھی ہوگی، تب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشنے کے لیے تیار. یہ حکومت ہمارے عقیدے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. لوگوں تیار رہنا، اپنے بچوں کو تیار کرو، اپنی نسلوں کو تیار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا خلاصہ اس میں پیش کیا ہے. زندگی نافع بھی ہو سکتی ہے اور مضر اور گھاٹے کا شکار بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ صرف ایک دفعہ ملنے والی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی. جس زندگی کی بنیاد پر کسی کے مرتبے کو بلند کرنا ہے اور کسی کو گھاٹے کا شکار ہونا ہے، یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کے اندر اس ذہنیت کی نفی کی گئی ہے جس کا مظہر آواگمن سے ہوتا ہے. یہ زندگی کا یہ دورانیہ قائم رہے گا اور اعمال کے اعتبار سے لوگ مختلف یونیوں سے گزر کر کے زندگی پاتے رہیں گے. اس آیت نے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی نفی کر رہی ہے. کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے، خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، کسی اور کو کارساز میرے بندوں میں سے بنا لیتے ہیں؟ یاد رکھیں، ان کے لیے ہم نے مہمانی اور ضیافت جہنم کو بنایا ہے. وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اکارت و بیکار ہو گئیں اور دنیا کی زندگی میں وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت عمدہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں ہیں. انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نفسیات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، رجحانات کے اعتبار سے اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کی کوششیں برابر ہوں، اس کو گھاٹے کا شکار نہ ہونا پڑے. لیکن گھاٹے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن ان گھاٹوں میں سب سے بڑا گھاٹا جو ہے، جس کی کوئی ایسی شکل نہیں ہے کہ جس کو دوسرے ذریعے سے پورا کیا جا سکے، وہ عقیدے کا گھاٹا ہے. عقیدہ اگر خراب ہو، عقیدے میں اگر کوئی لوچ ہو، عقیدے کے اعتبار سے اس کے اندر ٹھوس پنا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اعمال سارے کے سارے اکارت ہو جائیں گے. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود کے تو قائل ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے وہ اپنے آپ کو روادار نہیں سمجھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کو بھی مان لیتے ہیں لیکن وہ بھی حکم الہی سے، حکم رسول سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں. لہذا ان سب کے لیے گویا بالاخسرین اعمالا سے ان کی تعبیر کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے اور ٹوٹے میں یہی وہ لوگ ہیں جہاں زندگی ہمیشہ کے لیے قائم ہوگی اور اس زندگی کے نتائج وہاں ان کے سامنے آئیں گے. لہذا اس عقیدے کی طرف
جس کی بنیاد پر اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ ایک ہے، سارے جہاں کا مالک اور خالق وہی ہے، اس میں اندر کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، کوئی ساجھا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز باوزن ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوا کرتی ہے، اور جو چیز بے وزن ہوتی ہے اس کو کوڑے اور کرکٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ہباء منثور کر دیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ایسے لوگوں کے اعمال کو ہم لیں گے اور ان کو اڑا دیں گے فضا کے اندر، وہ بے وزن ہوں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بنیادی طور پر ایک سورے کے اندر بہت اہمیت کے ساتھ واضح فرمایا ہے، جو ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہونا یہی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 صورتوں میں چھوٹی سی سورہ ہے جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص عقیدہ توحید پر مبنی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اللہ کی نسل کیا ہے، اللہ کی نسل کیا ہے، نسب نامہ کیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ اس کس چیز سے وہ مرکب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس کے اندر دیا ہے۔ 360 ان کے بت خانہ کعبہ میں موجود تھے، گویا کہ آلہہ کا وجود تھا، لیکن کسی نے اس کو بیت الآلہہ نہیں کہا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ کو بیت اللہ ہی کہا گیا ہے، اور آج بھی بیت اللہ ہی کہا جاتا ہے، بیت الالہ نہیں کہا جاتا ہے۔ الہ اور آلہہ میں تو تعدد ہے، لیکن اللہ ایک۔ لہذا اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان فرمائیں، اور یہ رسالت کی دلیل بھی ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک ہے، احد کا ترجمہ ایک سے کرتے ہیں، اور واحد کا ترجمہ بھی ایک سے کرتے ہیں۔ یہ ہماری اردو زبان ایسی ہے کہ بہت مختصر ہے، محدود ہے، حالانکہ احد کا ترجمہ ایک سے نہیں بلکہ ایسا ایک جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ واحد کا ثانی ہوتا ہے، واحد کا اثنین ہوتا ہے، واحد کا ثلاثہ ہوتا ہے، لیکن احد کا کوئی ثانی نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ لہذا قل هو اللہ احد، وہ انیک نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یگانہ روزگار سے کر سکتے ہیں، یکتائے زمانہ سے کر سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتائے زمانہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ یگانہ روزگار ہے، اس کے کوئی مثل نہیں ہے، نہ اس میں تعدی ہے، تعدد ہے، نہ اس میں تجزی ہے، نہ اس میں مشاکلت ہے، نہ اس میں مشابہت ہے، نہ اس میں تمثیل ہے، نہ اس میں کوئی نظیر ہے، وہ یکتائے روزگار ہے، یگانہ روزگار ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ اس بات کی نفی تھی کہ اللہ کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے۔ اور بت پرست قوموں نے بھی ہمیشہ یہاں تک کہ یہ تو ثابت کرنے کی کوشش کی یا یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کا کہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ قریش مکہ تمام فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ طنز کیا، لہ البنات ولکم البنون، خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہو۔ یہ ان کی وہ غیرت جو غلط رخ پہ ان کو ڈال رہی تھی، بنات کے تعلق سے، لڑکیوں کے تعلق سے، اس بنیاد پہ انہوں نے بنات کی نسبت اللہ کی طرف کر دی اور اپنی طرف نسبت بنین کی۔ لہذا گویا کہ نسب بات کے ادوار میں ہے، لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں کی کسی بھی صدی میں کبھی بھی کہ اللہ کا باپ وہ تصور کریں یا اس کا اظہار کریں کہ خدا کا باپ فلاں ہے۔ اللہ یکتا ہے، لہذا یہاں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العزت نے سوالات قائم کیے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے اور بھی سوالات، یہ دیکھو تم بارش کے اور اتارتا ہے، بارش کون نازل کرتا ہے، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کس نے بارش کے ذریعے باغات اور سبزہ اگا رکھا ہے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو گے کہ اللہ ہی ہے، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ لہذا قل هو اللہ احد، یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ تھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، یا کس چیز سے وہ بنایا گیا ہے، ترکیب کیا ہے، اور جب ترکیب ہوگی تو تعدد ہوگا، اور جب تعدد ہوگا تو مشابہت و مشاکلت ہوگی۔ لہذا اس کی نفی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پھر فرمایا کہ اللہ الصمد، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اپنی ذات کے قیام کے اندر ترکیب کا محتاج نہیں ہے، تعدد کا محتاج نہیں ہے، مشاکلت کا محتاج نہیں ہے، مشابہت کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد کہتے ہیں اس کو جس کی طرف ساری حاجتیں لوگ لے کر کے پہنچیں اور اس کو حل کرے۔ بعد نے یہ بھی کہا کہ اس چٹان کو کہتے ہیں جس چٹان کا سہارا لے کر کے شکاری شکار کو نشان لگاتا ہے، شکار کی طرف جو نشانہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ لہذا دنیا کے اندر جتنی حاجتیں ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، جتنے مطالبات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ذات ہے، اللہ الصمد۔ وہاں احد کا تنوین کے ساتھ وہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو معرب باللام کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن الصمد میں حاجت روائی کے لیے بہت سے چھوٹے بڑے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں لوگ، اللہ نے اسی لیے اس کو معرب باللام بیانا، اللہ الصمد، کہ اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے، کامل ترین ذات اللہ کی ہے جو ہر انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ الصمد۔ پھر یہ فرمایا لم یلد ولم یولد، یہاں پر انتفاع مشاکلت بھی ہے اور انتفاع اجناس بھی، جنس بھی ہے، یعنی جنس کی نفی ہو گئی کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے جنس سے کوئی معبود ہے، کوئی الہ ہے۔ لم یلد انتفاع جنس ہے، انتفاع احداث بھی ہے، لم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا ہو، حدث واقع ہوا اس کی ذات کے ساتھ، کہ اللہ نے خود جو پیدا نہیں ہوا، کسی نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح دیگر قوموں کے ہاں یہ تصور ہے، ان کے بھگوان پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ یہ نفی کی، لم یلد، نہ وہ کسی کو پیدا اس نے کی، نہ پیدا ہوا ہے، نہ وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں پیدا کیا، جس طرح انسانی تناسل اور نسب نامے چلتے ہیں، اللہ کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس نے کسی کو ساجا نہیں بنایا ہے، جس نے کسی کے نام اٹارنی پاور نہیں دیا ہے دنیا کے تعلق سے۔ آج یہ چیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، وہ بھی کار چاہے زندگی کے اندر بہت سی چیزوں میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں گیا وہاں اجمیر شریف، ایک دفعہ جانا ہوا، وہاں مجھے ایک دروازہ دکھایا گیا، چھوٹا سا دروازہ۔ وہ دروازہ تھا کہ اس دروازے سے جو شخص اندر داخل ہو جائے گا 6 رجب کو، یہ رجب کا مہینہ ہے، 6 رجب کو جو اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ چھوٹا سا دروازہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 1 سال ایسی بھیڑ لگی اس سے داخل ہونے میں کہ 6 آدمی مر گئے، 6 آدمی مر گئے، سیدھے جنت میں گئے کہ کہاں جائے اللہ عالم۔ لیکن یہ عقیدہ ہے ان کا، اور اس میں ایک غیر مسلم عورت بھی تھی، وہ بھی مر گئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اتنا آسان ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، وہاں کوئی دروازہ ایسا کھول کے آپ جاتے۔ اپنے صحابہ کرام کے لیے صحابہ کرام تو لڑتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، خون بہاتے رہے اسلام کی بقا و تحفظ اور امان کے لیے، اور یہاں دروازہ ہم کھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا کوئی چادر پکڑ کے پہنچ جاتا ہے، کوئی رسی پکڑ کے پہنچ جاتا ہے، کوئی کسی طرح پہنچ جاتا ہے، عبادات سے دور، اخلاقیات سے دور، عبادات سے دور، عقیدے کا جھول، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ نفی کر رہا ہے کہ کسی کے نام اٹارنی پاور اس نے نہیں دیا ہے۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اسی کی بڑائی بیان کر، اسی کی بڑائی بیان کر۔
لہذا اللہ رب العزت نے آج کے دور میں جیسے برابر ہوتا رہا، شدھی سنگھٹن نے شدھیکرن کا سلسلہ شروع کیا تھا، انگریزوں نے آ کر کے بڑے بڑے پادریوں کو بھیجا تھا ہمارے عقیدے پہ وہ ڈالنے کے لیے، اس کو عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، اور آج بھی یہ حکومت ہمارے عقیدے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں تیار رہنا، اپنے بچوں کو تیار کرو، اپنی نسلوں کو تیار کرو، عقیدے میں پختگی لاؤ۔ عقیدہ اگر درست ہوگا، اعمال میں کمزوری بھی ہوگی، تب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشنے کے لیے تیار۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔